رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان سے صدقات قبول کرتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کے سامنے آ جائے، اپنے آنسو بہائے، ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، رب سے معافی مانگے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا صدقہ بھی قبول کرتا ہوں۔ وہ کسب حلال سے جو بھی میرے رستے میں صدقہ کرتا ہے میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لے لیتا ہوں اور پھر اس ہاتھ کے اوپر لے کر اس کی نشو و نما شروع کر دیتا ہوں، تاکہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک دانہ بڑھتے بڑھتے اللہ رب العزت اس کو اود پہاڑ کی مانند بنا دیتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت تصدیق کرتی ہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ کیسے نشو و نما کرتا ہے؟ جیسے تم اپنے گھوڑے کے چھوٹے بچے کو پالتے ہو، اس کی نشو و نما کرتے ہو، وہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما کرتے کرتے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی اللہ رب العزت اس کھجور کے ایک دانے کی اللہ کے راستے میں دی ہوا صدقہ اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ اود پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ پھر اس آیت کی تصدیق بھی پیارے پیغمبر نے فرما دی، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، رب تعالیٰ فرماتے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجیے ان سے کام کیے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ، اللہ دیکھ لے گا تمہارے عملوں کو، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، رسول بھی اور مومنین بھی۔ رسول اور مومنین کیسے دیکھیں گے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سبق کہ جو مومنین اور رسول کے زمانے میں انہوں نے عمل کیے تھے ان کو دیکھ لے گا، اور اللہ رب العزت رسول کے اوپر اور مومنین کے اوپر ان کے عملوں کو زہر کر دے گا، کیونکہ چھپی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تعرضون تمہارے عملوں کو پیش کرے گا، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ وہ رب کون ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تبلی السرائر، اس دن سارے کے سارے عمل ظاہر ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ما حصل فی الصدور، اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اللہ رب العزت تو اس سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے اور جہر کو بھی جانتا ہے۔ اخفا اس چیز کو کہتے ہیں جو ابھی تک میرے اور آپ کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ ایسی ذات ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی عمل مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کو کہو عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ لے گا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ذات کی طرف جو کھلی اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے فلاں فلاں کام کیا، فلاں فلاں کام نہیں کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ بھی جانتے ہیں کہ کون توبہ کا مستحق ہے اور کون توبہ کا مستحق نہیں ہے۔ پیچھے 5 صحابہ کا ذکر گزرا، پیچھے اعلی آیات کے اندر 5 صحابہ کا ذکر گزرا، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللہ جانتا ہے کہ کون کون توبہ کا مستحق ہے، کون رحمت کا مستحق ہے، کون سکون کا مستحق ہے، راحت کا مستحق ہے، اور کون عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔